أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرایا اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آ کر جو رونق زندگی تھا آج شہر خاموشاں کی زینت بنا محبتوں الفت کا دیا تھا زندگی سے خفا ہو کے چل دیا جیتے جی کسی سے جو خفا نہ ہوا بلایا سرکار نے اور وہ چل دیا موت تو ایک بہانہ ہوا تمام قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ کا احسان ہے کہ مالک کائنات نے اپنے گھر کے اندر آتی توفیق عطا فرمائی جتنے مرد اور خواتین آئے ہیں اللہ کو دعا ہے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے پچھلے جمعہ کے اندر اس بات نو اس موضوع تے گفتگو کی گئی ہے کہ انسان کو ایک دن موت آنی ہمیشہ کسی نے دنیا تے نہیں رہنا موت ایک اٹل حقیقت ہے ہر بات کے اندر کائنات کے اندر شاید اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کسے مذہب فرقے طرح تعلق رکھن والا ہوئے کسے دین تے چلن والا ہوئے کسے نو کوئی منن والا ہے یا نہیں لیکن اس بات کے اندر ہر بندے کا اتفاق نظر آتا ہے کہ موت نے آنا ہی آنا ہے اس دنیا کو چھڑ کے ہر انسان نے جانا ہے اور انسان کو پھر جس وقت روح نکالی جاتی ہے قرآن و حدیث کے اندر انہوں نے بھی مناظر کچھ بیان کیتے گئے اور قبر کے اندر عذاب میت کو دیتا جاتا ہے مرن تو بعد حساب و کتاب کا جڑا ہوتا ہے منکر اور نکیر دو فرشتے آ کے حساب لیتے اور پوچھتے حساب و کتاب گفتگو تو بعد عذاب اور جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے
بعض لوگ اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ انسان قبر کے اندر جاتا ہے عذاب قبر نہیں ہوتا، لیکن ایسا مسئلہ نہیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ثم اماتہ فاقبرہ، مرد تو بعد انسان کو قبر کے اندر پہنچایا جائے گا۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرعون اور ان امتن والے دے بارے دے اندر یہ ذکر آیا قرآن مجید دے اندر کہ انہاں نو صبح اور شام انہاں تے عذاب مسلط کیتا جاتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اور اس کے بعد فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کی راویہ ہے، بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عذاب قبر کے بارے سوال کی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ان عذاب القبر حق، قبر کے اندر عذاب کا ہونا پر حق ہے، عذاب قبر ضرور ہوئے گا۔ آج انشاءاللہ انسان دنیا تو جاتا ہے، روح نکل دیئے وہ دے منظر کچھ بیان کیتے جان گے اور قبر دے کچھ حالات بیان کیتے جان گے۔ میری اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سب کو سنا کے اللہ سنو آخرت کی تیاری کرا دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخری۔ انسان کی زندگی یہ تین وقت بیان کیتے گئے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخری۔ انسان ایک دفعہ پیدا کیتا گیا، دوسری حالت کے انسان نے دنیا کو جانا ہے، مر جانا ہے، تیسری حالت فرمایا اس انسان کو دوبارہ مٹی دے اندروں کھڑا کر لیا جائے گا، زندہ کر لیا جائے گا۔ اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں، میں امیر بندہ ہے تے او دی بھی حقیقت جڑی ہے تین جملے، کوئی غریب ہے تے او دی زندگی دے بھی حقیقت ہے تین جملے، کوئی ماڑا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، نیک ہے یا برا، زندگی دی حقیقت تین جملے تین جملے تین جملے۔ پیدا ہویا مر جائے گا، دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ اے زندگی انسان، انسان تیری میری زندگی اس دنیا کو جان والے کوئی اچھے انسان ہویا کر دے رہے، کوئی برے انسان ہو دے رہے۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا برا انسان ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا، نماز دا پتہ کوئی نہیں، صدقے خیرات دا پتہ کوئی نہیں، قرآن دی تلاوت دا پتہ کوئی نہیں، او دے کولوں فرشتے آندے نے تے کہندے نے یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے بری جان نکل تو جسم دے اندروں، اے جسم دے اندروں جناب جان نکلنی شروع ہو جاتی ہے، گلے دے اندر آ کے رک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، اے روح جسم تو باہر نہیں آنا چاہتی، اے گلے دے اندر آ کے رک جائے گی۔ اے جناب اس طرح سمجھ لو کنیا والی کوئی جناب چھاپا لکڑیاں گوار او دے اندر دوپٹا پا کے کھچ دیتا جائے، مال دا کپڑا لیرو لیرو کر کے رہ جاتا ہے۔ اے برا انسان دنیا دے اندر اپنی من مرضی دی زندگی گزارن والا، کوئی نماز دی
الساق إلى ربك يومئذ المساق. اے پورا بندہ جس وقت موت کا وقت آتا ہے اے پنڈلی تے پنڈلی چڑھ جاتی ہے, ایڑیاں زمین تے رگڑتا نظر آتا ہے, گفتگو کرنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے, گل نہیں کر سکتا, اے دیکھنا چاہتا ہے, دیکھ نہیں سکتا, اے کچھ سننا چاہتا ہے, سن نہیں سکتا. کیوں؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. اے دی جان گلے دے اندر آ کے رک گئی ہے. وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. اس وقت کوئی دوا والے بلا لو, کوئی ڈاکٹر بلا لو, کوئی حکیم بلا لو, اے دی جان چھڑا دے. نانا میرے بھائی, اے او بندہ ہے جڑا کائنات دے اندر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. اے او شخص کبھی نماز ہی نہیں پڑھی, کبھی اللہ پر نہیں آیا, کبھی اس بندے نے سچ نہیں بولا, ہمیشہ جھوٹ ہی بولنے والا ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ سب نیک لوگوں کے اندر شامل فرما. پورا بندہ بے نماز بندہ, دنیا میں رہ کے جھوٹ بولنے والا بندہ, اے موت آئے گی, اے دی موت بڑی بری جلدی موت ہوئے گی. اللہ دے فرشتے آسمان تو ایک بدبو والا ٹاٹ لے کر کے آن گے جنہیں درے دی جناب رو لپیٹ کے دی جان اور لپیٹ کے لے کر کے جان گے. اے جناب ٹاٹ بڑا گندا بدبو دار سمیت والا ہوئے گا. اے دی جان کو کٹن گے, اے دے اندر لپیٹ لین گے, لپیٹ کر کے جناب جس طرح ایک بندہ کسی چیز رو کوئی چیز روت دے اندر پکڑتا ہے, انہوں زیادہ دیر پکڑنا گوانا نہیں کرتا, یا تنہوں سوٹ دیتا ہے یا کسی ہاتھ دے اندر اگے پکڑا دیتا ہے. اس طرح بری جڑی جان ہوتی ہے, ایک گندا نفس جڑا ہوتا ہے, جڑا خبیثہ جڑا ہوتا ہے, اے فرشتے ہوتی جان کٹتے نہیں, کٹ کے اے کاٹ دے طرف پیٹ کے اگلے نو پکڑا دیتا ہے, وہ اگلے نو پکڑا دیتا ہے. اس طرح چلدیاں چلدیاں پہلے آسمان وال ہوتی جان کو لے کر کے جایا جاتا ہے. پہلے آسمان تے پہنچتے ہیں تے فرشتے جناب پوچھتے ہیں کون آئے ہیں, کنوں لے کر کے آئے ہو. ایک کائنات دے اندر دنیا دے اندر اپنی زندگیاں گزارتا ہوا جس طرح مشہور ہوتا کوئی نام ہوتا ہے کہ اے بندہ چور ہے, جو بھی لوگ دیکھن گے وہ لوگ یہی گفتگو کرن گے چور آ گیا, اے شرابی بندہ, اے نشئی بندہ, اے زانی بندہ. تے اسی طرح آسمان دے فرشتیاں نو دسیا جائے گا اے فلاں زانی نو لیا گیا ہے, اے فلاں چور تے ڈاکو تے شرابی تے نشئی نو لیا گیا ہے. تے او کہن گے اے واسطے دروازے نہیں کھولے جان گے, اے واسطے دروازے نہیں کھولے جان گے. پوری جان ہے انہیں دنیا دے اندر رب نو یاد ہی نہیں کیتا. تے او دا نام ایک سجین جڑا دفتر ہے نے بڑے لوگاں دے اوتھے نام لکھے جاندے نے, اوتھے لکھ دتے جان گے. اللہ دے بندے اس کائنات دے اندر رہندے ہویا سانو جتے موت کی فکر کرنی چاہیے, اسی طرح سانو نال اپنے آخری وقت دی ان چیزاں دی فکر کرنی چاہیے. اے کائنات دے اندر میں پچھلے جمعے دے اندر دس چکا ہاں کہ بعض لوگاں دی موت اتنی بری ہوتی ہے, موت دا ذائقہ اتنا برا ہوتا ہے کہ جان والا تے دنیا تو چلا جاتا ہے, نشان عبرت چھٹ جایا کرتا ہے. لوگوں کی موت کو یاد کر کے جناب عبرت پکڑتے ہیں. نارک منڈی کے اندر ایک اخبار کے اندر واقعہ شائع ہوا 1993 کے اندر تے بندہ کہتا کہ یہ موت کا وقت آیا نا, یہ کہتا ہے لوگوں سب مینوں کٹی جا رہے ہیں, سب مینوں وڈی جا رہے ہیں, سب مینوں ڈنگ مار رہے ہیں, موت کا وقت آیا. اسی طرح گجرے والا دا علاقہ ایک بندہ اڈے کے اندر بیٹھ کے گھاس فروخت کرنے والا, چارہ بیچن والا, تے گٹھا 2 روپے دا وعدہ لگانے والا, پوری زندگی اپنی من مرضی دی زندگی گزارن والا, کبھی اللہ دے سامنے نہیں آیا, نماز نہیں پڑھی, وہ اللہ کون ہوتا ہے پتہ ہی کوئی نہیں. صبح اٹھتا تے کاروبار شروع کر دیتا, گھر آیا تے سو گیا تے پھر اپنی زندگی کا سرکل چلا رہے ہیں. آج موت کا وقت قریب آ گیا, یہ دسن والا عالم دین کے اندر صبح بھی دیکھتا تے گھاس بیچ رہے ہیں,
ایک بیماری کی حالت کے اندر لوگ جو کول بیٹھے نے موت کا انتظار کر رہے ہیں، موت کا انتظار کر رہے ہیں، تے جناب کہتے ہیں کہ کولو کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ، کیونکہ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اے مرنے والے دے قریب بیٹھ کر کے ایک کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو، تے جناب لوگ کول بیٹھن والے تے کلمہ پڑھ رہے ہیں، کچھ طبیعت بہتر ہوئی، آواز دی سمجھ آئی تے جناب منہ تو الفاظ یہی بول رہے ہیں کہ گٹھا 2 روپے دا، گٹھا 2 روپے دا۔ او اللہ دے بندیا زندگی دے اندر رب نو اتنا ہی نہ بلا دے، تیرے تے موت دا وقت آئے تینوں پتہ ہی نہ ہوئے میں سبحان اللہ پڑھنا ہے، تینوں پتہ ہی نہ ہوئے الحمدللہ پڑھنا ہے، کوئی پتہ نہ ہوئے کہ مرد دے میرے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، کوئی اللہ کا نام لینا ہے، کوئی قرآن پڑھنا ہے، کوئی چنگی گل دسنی ہے، تیرے بھائی رب کا نام لیا کر چل دیا پھر دیا اپنی زبان تے، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اتنا کلمہ جاری رکھنا تیرا کام ہے، موت کا وقت آئے گا اللہ اپنے آپ ہی زبان تو تیرے تے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری کر دیں گے۔ ایک محدث کے بارے آتا ہے نا موت کا وقت قریب ہے تے شاگرد کول بیٹھے نے تے کہتے نے موت کی کشمکش دے اندر یار کیویں انہاں نوں کہیے کہ تسی کلمہ پڑھو، اور جڑے اللہ والے ہویا کرتے نے موت کا وقت بھی آ جائے انہاں دی موت کا وقت قریب ہوئے تے پھر بھی اور بندے اللہ کا راستہ نہیں چھڈدے، تے جناب شاگرداں نے تے حدیث پر بھی شروع کر دیتی تے ادھر راویاں نوں کچھ اگے پیچھے کر دیتا تے جناب محدث جڑے سن جڑے موت کی کشمکش دے اندر کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے، حدیث اس طرح ہے، انہوں نے جناب پڑھنی شروع کر دیتی جس وقت اس نال فرض نو ادا کیتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ منہ تو نکلے انہاں نوں روح جسم تو پرواز کر گئی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اس طرح کا بنا دے کہ دنیا کو جائیے کلمہ آنوں میں لیکن لا الہ الا اللہ زبان تو جاری ہو جائے، یہ ہر بندے کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ جس بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں اللہ بھی ہے، جس بندے کو پتہ ہی کوئی نہیں رب ہے، جنہوں پتہ ہی کوئی نہیں اذان کی ہوتی ہے نا، آج تے اذان ہوتی فکر کوئی نہیں کرتا، اینا سپیکران دے اندر ایک دفعہ صبح اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ دے بندے مسجد دے اندر آجا 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 رب کو منا لے، رب دے دروازے کھولے، زور ہو گئی پتہ کوئی نہیں، اثر لگ گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، شام اور عشاء بھی گزر گئی تے سارا انہیں گزار دیتا۔ جناب اینا سپیکران دے اندر ایک وقت آنا ہے تیرا میرا اعلان اینا سپیکران چی ہونا ہے، فلاں چودھری صاحب حضرت جی مولانا اس دنیا کو چلے گئے۔ میرے بھائی موت کی فکر کرو کہ مرنے اس دنیا کو جانا ہے، موت ساری کس طرح کی آنی چاہیے، ساری اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ آج اگر فکر کرے گا کہ جس وقت موت آئے گی موت آ جاتی ہے، انسان کو موت آ جاتی ہے تے موت آج تو بعد جڑی اچھی روح ہوتی ہے وہ بھی حالات تے جڑی بری روح ہوتی ہے وہ شور کرتی ہے، باہر پیدا کرتی ہے، اوے لوگوں میں لوگ قبرستان ورنہ لے کر کے جاؤ اور تھوڑا جہا انتظار کر لو، تھوڑا جہا انتظار کر لو، میرے نام قبرستان پر لے کر کے جاؤ گا، ایک چیخو پکار کرتی ہے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک میت بڑا شور کرتی ہے کہ میں نے قبرستان والے کر کے نہ جاؤ، ایک چیخو پکار اگر کائنات والے انسان تے جن سن لین تے اپنے مردیاں کو دفنا نہیں چھڑ دے ایک خوفناک آواز دے نال چیخو پکار کرتے رہے۔ ایک قبرستان جڑا بڑا عجیب معاملہ ہے، انسان دی آخرت دی پہلی کاٹی ہے۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیرا بندہ قبر کے اندر کامیاب ہو گیا، ہر میدان کے اندر کامیاب ہوتا جائے گا۔
جڑا قبر دے اندر پھنس گیا ہر میدان دے اندر ناکامیاں ہی ناکامیاں ناکامیاں ہی ناکامیاں میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قبرستان گئے حدیث دے راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے تے قبر تے قریب بیٹھ کر کے آقا روئی جا رہے ہیں اتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آنسو بہائے کہ قبر دی مٹی بھی گلی ہو گئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو یہ فکر کر لو اے مر نہیں مرنا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو یاد کر کے اتنا رویا کر دے اکھاں دے تھلے ہلکے بن گئے دو لائناں بن گئیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر کے زارو قطار رویا کر دے کون عثمان جنہ دے بارے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان مبارک کو 22 دفعہ جنت کی خوشخبری سنائی ہے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر دیکھ کے بڑا ہی رویا کر دے بکے ہوئے لوگوں اے آخرت کی کاٹیاں دے درو پہلے کا جڑا پتہ ہے تے پھنس گیا اگے پھنستا چلا جائے گا اس واسطے میرے بھائی نمازوں کی فکر کرنی ہے اس واسطے میرے بھائی لوگوں کے فراد نہیں کرنا دھوکہ نہیں کرنا لوگوں کے اچھا عمل اور لوگوں کے اچھا اختیار کرنا ہے لوگوں کے میل جول اچھا رکھنا ہے تے میرے بھائی دنیا اعلان جس وقت انسان کو دفنایا جاتا ہے دفنا کر کے جناب جان والے 4 پہی واپس لے کر کے آ جاتے ہیں آقا فرماتے ہیں فجاءت ہو جس وقت اس کو دفنا جاتا ہے فجاءت ہو ملکانی اسودانی حضرتانی جس وقت انسان کو دفنا دیتا جاتا ہے قبر کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں منکر تے نکیر آتے ہیں ایک سیاہ رنگ والے تے بڑے بڑے جناب انہاں دے دند ہون گے ہونٹ بڑے بڑے ہون گے نیلیاں اکھاں والے ضمیر پھاڑ دے ہوئے آ رہے ہوں گے اگر تے پورا انسان ہوئے گا تے ایک چیخا مارے گا پکارے گا اوے جان والے او میرے ابا جان او میرے بھائی او میرے رشتہ دار او میرے دوستو نہ مینوں چھڑ کے جاؤ نہ مینوں چھڑ کے جاؤ اے آن گے تے پوچھن گے اور تو کون ہے من ربوں کا من نبیوں کا ماں دینوں کا تیرے تو کہہ رہے ہاں لا ادری میں تے جانتا ہی نہیں رب کون ہے میں تے جانتا ہی نہیں رب کوئی نہیں رب کون ہوتا ہے تے کہنے والے بھی کہتے ہیں نال ہو کے مجبور پٹنے تے پایا ہے اتار لو کپڑے آنکھ سنایا ہے کسے دے دل اندر کوئی رحم نہ آیا ہے پارن پوشاک تھاؤ کھائی اور پتہ دنیا دے اندر جب بڑا فن خواب بنا پھر میں موت آنی ہے تو اپنے کپڑے آپ تبدیل نہیں کر سکتا تو نہا نہیں سکتا تینوں پھٹے تے پا دیتا جائے گا کپڑے پھاڑ کے تیرے اتار دیتے جان گے کہتے نے ہو کے مجبور تے پھٹنے تے پایا ہے اتار لو کپڑے آنکھ سنایا ہے او کسے دے دل دے اندر رحم نہ آیا ہے پارن پوشاک تھاؤ کھائی اے ہو کے مجبور گل وچ کفنی چپائیا لے او یار تیری اے ہو کمائیا لے او یار تیری اے ہو کمائیا چھوڑ کے چلے تینوں کہنا تے پائیا کسے خیال کیتا نہیں ایک قبر دے اندر دفنا کے سارے مڑ جان گے تیرا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا کہتے آخر کے نال کر لو زیارت آخری بار جے دیر نہ کریو قبر اس دی تیار جے قبر دی تیار لیٹ نہیں کرنی اتنا جلدی کر لو کہتا پھر بیکھن آمن دوست یار نے بیکھن پیارے پیارے تائی اے دنیا تیرے محبت کرن والے پیار کرن والے اے موت آ گئی تے اوہی زیادہ بکن پر کے قبر تے پان والے مٹیاں پان والے اے کہتے جلدی کرو جناب کوئی سراغ
تے اوتھے جناب اے ہاں لا ادری کرے گا رب کون ہوتا ہے تے جناب نبی کون ہوتا ہے، دین کی نام ہے جدھر تو لوگ کہتے سن میں تے ادھر چل جاتا سا۔ سارے معاشرے دے اندر کہتے کوئی جتھے لگا رہتے ہو اے قبر دے اندر پتہ لگ جانا ہے جڑا رزق کھانا ہے کی کردا رہے ہیں، لوگوں دے پیچھے چل کے آئے ہیں یا اللہ رسول دی بھی گل من کے آئے ہیں، کوئی دین دی بھی گل مننی کہ نہیں مننی۔ اگر تے پورا انسان ہے اے کہے گا ہاں لا درینت جاندا ہی نہیں تے فرشتے جڑے نے اندے واسطے پہلے تے جنت دے ولوں ایک کھڑکی کھول کے دکھان گے۔ اللہ دے بندے اگر تو چنگے عمل کردا جنت دے تیرا فلاں مقام ہوتا تو تے عمل ہی پورے کر کے آیا جہنم ولوں کھڑکی کھول دی جائے گی، اے دے تھلے بچھان والا بستر بھی جہنم دا، اوپر بھی بستر بھی جہنم دا، اے آگ کی یاد تو ہوئے گی، اے بندہ روئے گا چلائے گا قیامت تک اے دا عمل جاری رہے گا۔ میرے تے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قبر کے اندر ایک فرشتہ ہے جسے مسلم کا دیتا جائے گا جس ہاتھ کے اندر لوہے کی نک ہوئے گی اور نک اتنی وزنی تے بھاری ہوئے گی اگر پہاڑ تے رکھ دی جائے وہ دے وزن دے نال اور ریزہ ریزہ پہاڑ ختم ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اے دے دونوں کندھاں دے درمیان دے اندر پڑی جائے گی تے اے دا سر جناب کچل دیتا جائے گا۔ اس طرح میرے بھائی ایک چنگا بندہ دنیا تے اچھا عمل کرنے والا ہزار ہوتی ہے نماز بھی فکر کرتا ہے کسی طرح جھوٹ نہیں بولتا، اچھے عمل کرنے والا کسی طرح دنیا کے اندر کسی طرح تاکنا کرنے والا، جھوٹ نہیں بولتا ہمیشہ سچ بولنے والا، نماز بھی فکر کرنے والا، اے فرشتے آتے رہتے اعلان کرتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ یا اے مطمئن جان ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب وال لوٹ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے تیرے اللہ دے بندے اندر داخل ہو جا تے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہو جا۔ اے تو موت بڑے آسانی سے لائے گی، موت آن تو بعد انہوں قبرستان والے کر کے جائے گا تے بڑا خوش ہوئے گا، قبر کے اندر جان گے تے منکر تے نکیر آن گے تے لوگ سوال کرن گے تے لوگ پوچھن گے تے جڑا بندہ نمازی ہے دنیا کے اندر نماز دی فکر کرن والا سچ بولن والا انہوں اٹھان گے منکر تے نکیر انہوں کہے گا اور تسی پیچھے ہٹ جاؤ، اس طرح لگتا ہے آسمان کا سورج غروب ہونے قریب ہے، میری تے اثر دی نماز ہی رہتی ہے، میں تے اثر دی نماز پڑھنی ہے۔ فرشتے کہنے گے اللہ دے بندے دنیا کے اندر جگہ کو نماز پڑھیا اللہ نے قبول کر لیا، آج تیرا حساب کا دن آ گیا ہے تو دیکھو حساب لیا جائے گا، اور صحیح جواب دے گا جڑا برا بندہ ہوئے گا حساب تو بعد ایک بد شکل ہونے سامنے آئے گا، بری شکل والا انسان سامنے آئے گا، ایک خبر والا پوچھے گا تو کون ہے، وہ کہے گا میرے پہچان میں کون ہے، وہ کہے گا میں تینوں نہیں پہچانتا، کہے گا میں دنیا کے اندر جب تو جھوٹ بولتا سے دنیا کے اندر تیری نماز نہیں پڑھتا سے جب دنیا کے اندر دھوکہ تے فرار کرتا سے میں تیرے او امانا او کیا ماتا تیرے بڑا قریب ہے، تیری تے میری ملاقات اللہ کے سامنے ہوئے گی، اے چیخو پکار کرے گا کہے گا اللہ قیامت نہ آئے، اللہ قیامت نہ آئے، اس طرح جڑا اچھا بندہ ہوئے گا سوال و جواب کے بعد جہنم دکھائی جائے گی، اگر تو برے عمل کر کے آتا جہنم کے اندر فلان ٹھکانا تیرا ہوتا، لیکن تو عمل اچھے کر کے آئے جنت والا کھڑکی کھول دیتی جائے گی، بستر بھی جنتا ہوا ماجنا جنتیاں تے جناب قبر نو کھول دیتا جائے گا تاہم میں لکھا اللہ کو دعا کرو اللہ سانو انہاں لوگ لو دیکھ لو کہتے اندر شامل فرمان۔ ایک قبر کے اندر عذاب بھی ہوئے گا، جزا اور سزا والا معاملہ بالکل ہے، سارے معاشرے کے اندر بڑے لوگوں نے عجیب افواہوں بھی پھیلا دیا کہ جناب پیر قادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قبر کے اندر گئے نا، انہوں نے آ کے جناب پوچھا کہ جناب مطلب ہوگا، انہوں نے کہا تمہیں تمیز کوئی نہیں، تمہیں تمیز کوئی نہیں، کون ہو تسی؟ انہوں نے کہا سی اللہ نے فرشتے ہیں، انہوں نے کہا پہلے تسی میرے سوال کا جواب دیو، پہلے آ کے سلام کہتے ہیں تسی سلام بھی نہ
القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں لوگ کتوں یہ کہانیاں کڑ کے لے آتے اگر یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ فرشتے کو قابو کر لے ہوتے تو فرشتے جا کے اللہ کو کہتے ہیں اللہ کو کہڑے پتے دے پلے پاتا انہیں تے سارے حساب کتابیں پا دیتا ہے پتہ نہیں یہ عقل و پیدا لوگ نے کس طرح کے لوگ نے انتظار کرتے ہیں ممبران سے بیٹھ کے ممبران سے بیٹھ کے ایک جگہ قبر کے معاملہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنان ہوئے ایک واپس قبر دوبارہ کنے آ کے گل دسی یہ بھی پتا کرو گے گل دسی کنے قبر کے معاملات آج تک کسی نے پتا نہیں چلا ایک کیڑا بندہ ہے جڑا قبر کے معاملات بھی جناب وہ جانی چاہتا کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس طرح معاملہ پیش آیا انہوں نے کہا جی تو دسو تسی پہلے میرے سوالوں کا جواب دیو پھر تسی دینے اے مولوی صاحب کو حضرت جی نو کنے آ کے بات دسی خدا کا نام منو اے معاشری دی گلاں اے ایتھی دفن کر دیو میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری بات بیان کرا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او کون سعد جدے جنازے کے اندر آقا علیہ السلام پورا اپنا پیر مبارک زمین تے نہیں لگا رہے تھوڑا تھوڑا لگا رہے نے صحابہ پوچھتے ہیں آقا جی تسی پورا پیر زمین تے کیوں نہیں لگا دے آقا فرماتے نے میرے صحابہ سعد جنازے کے اندر 70,000 فرشتے انہوں نے بھی شامل ہوئے نے تے میرے جگہ ہی نہیں ملتی کہ میں اپنا پیر زمین تے پورا لگا لوا تے قبر دے اندر گئے نا تے قبر نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر نے دبایا تے نبی پاک علیہ السلام اوپر کرے اللہ نے اپنی رحمت نال اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دکھا دیتا آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اس طرح کے الفاظ آقا علیہ السلام نے دہرائے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تے کبھی تسی اس طرح کے الفاظ نہیں بولے آج معمول تو ہٹ کے بول رہے ہو میرے صحابہ ساتھ نو قبر نے پکڑ لیا سی میں اے الفاظ استعمال کیتے اللہ نے اپنی رحمت دے نال قبر نو حکم کر دیتا ہے قبر میں ساتھ نو چھڈ دیتا ہے یعنی نیک لوگ نے قبر دے اندر جاندے نے اور نظر اس طرح دے معاملات پیش آ جاندے نے اللہ کو دعا کرو اللہ سانو قبر دی فکر عطا فرما اللہ قبر دی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما محترم حضرات اے دنیا اس دنیا کے اندر نماز پڑھنی ہے سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا اور جناب دین پہ چلنا ہے رشتہ داریاں ملانیاں نے اے دنیا 60 سال 70 سال کچھ 100 سال بعد تسی دیکھتے ہو معاشرے کا حصہ ہو شاید یہ کوئی 80 سال 100 سال کو پہنچ دے اے دنیا چھٹ جانا ہے اگر کوئی بندہ تواڈے نال زیادتی کر جاندا ہے رب تیری صحابہ سے تو معاف کر دیو کیونکہ اے معاف کرنے والا عمل بہت بڑا عمل ہے اے کوئی چھوٹا عمل نہیں اے پوری زندگی انسان اپنے نفس کو کھڑا کرتا ہے انسان کہتا ہے میں فلاں کا نہ کرا فلاں نے میری بے عزتی کی تھی میں وہی نہ کرا اگر اس نے میری بے عزتی کی تھی میں وہ بلاوا وہ نے میرے نال جناب بدتمیزی کی تھی میں اس کے گھر کس طرح چلا جاواں اے دنیا تھوڑی سی گزار کے جائے گا قبر کے اندر جائے گا قبر کے اندر سب تو پہلے جب چیز خراب ہو کر کے ٹوٹ کے نیچے گرتی ہے انسان کا نک ہی ہو جاتا ہے دنیا انسان کی کتنی کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس طرح سمجھ لو ایک سمندر ہے سمندر میں چڑیا جاتی اپنی چونچ کے اندر یا پنجے اندر پانی چکنے کی کوشش کتنا چک لے گی یہ دنیا باقی سارے کا سارا سمندر آخرت ہے رب تیری ذات سے معاف کرنا تیرا کام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے ایک صحابی کی خوشخبری سنائی اندر آنے والا جو ہے نا صحابی جس نے جنتی ویکھنا تو انہیں دیکھو ایک دن دو دن تین دن تو صحابہ نے مشورہ کیتا یار دے گھر جا کے عمل تے دیکھیے وہ دے گھر تین دن رہے کوئی عمل نظر نہیں آیا واپس آنے لگے صحابی نے پوچھ لیا کہ آپ تین دن میرے گھر رہے ہو تسی کوئی دسا نہیں کہ کس مقصد کو کس وجہ کیوں آئے انہوں نے کہا دسنا تے کوئی نہیں سی لیکن اسی تیرا عمل دیکھنے واسطے آئی سی تیرا کوئی عمل سانو نظر نہیں آیا میں نمازاں پڑھنا اسی بھی پڑھنے صدقہ خیرات اسی بھی کرنے تہجد دی نماز اسی بھی پڑھنے کوئی عذاب کوئی نہیں جڑا زخمی ہوئے واپس جان لگے انہوں نے بلا لیا ایک میرا عمل ہے شاید وہ دی وجہ کو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر
کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تو میرے عطا کر دیتا ہے وہ کہنا عمل ہے سارا دن گزارن تو بعد بستر پہ آ کے جس وقت میں بیٹھنا تو میں کہنا اللہ جتنے لوگوں نے میرے نال زیادتی کی تھی ظلم کیتا کوئی بھی معاملہ اللہ میں تیری رضا واسطے انہوں نے معاف کرنا اللہ تو میرے معاف کر دے اے صحابہ نبی پاک علیہ السلام نے جا کے دس رہے آقا کا کوئی بڑا عمل کوئی نہیں ہے چھوٹا یہ عمل ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب چھوٹا نہ سمجھو شاید یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں میرے عطا کر دیتے ہیں مرنے دنیا چھٹ جانے اسی جناب اپنی نفرتوں کو پالی جانے ہیں جس کو انسان نے دل کے اندر کسی کی نفرت ہوتی ہے نا نفرت ہوتی وہ کوئی عمل میرے دربار میں اندر قبول نہیں ہوتا اس واسطے محترم حضرات اگر کوئی بھائی غلطی کر لے پہلی بات ہے اس بندے کو خود فکر کرنی چاہیے کہ میں مرنا ہے اگر بندہ کوئی زیادتی ہو جائے معافی مانگ لو اے دنیا گزر جانی آخرت نہیں گزرنی تو تسی بھی اللہ تیری رضا واسطے معاف کر دیتا کرو تسی اللہ تیری رضا واسطے معاف کرو کہ اللہ تواڈے گناہ معاف کر کے جنت میں داخلہ عطا کر دے گا جو سنا اور سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین